دیگر کیسز کی طرح یہ کیس بھی ایک سیاسی انتقام اور انصاف کا قتل ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں تھا جس کے تحت عمران خان صاحب کو سزا دی جا سکتی تھی یا ان کی اہلیہ کو سزا دی جا سکتی تھی، مگر عمران خان نہیں جھکے گا۔ یاد رکھیے گا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا اس سے ایک کوڑی بھی استعمال کی ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے؟ بند لفافے کا ذکر کرتے ہیں تو کھولو نا بند لفافہ۔ کس نے کہا کہ بند لفافے کو بند رہنے دو؟ عمران خان کی فیملی کو اس ملک میں فلاحی کام کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ سر شرم سے جھک گیا ہے کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا کہ اس ملک میں جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ امبیرسمنٹ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے اور کروایا ہے۔ وہ ججز جو اس قسم کے فیصلے لکھتے ہیں، تاریخ ان کو بھی نہیں بھولتی ہے، قومیں ان کے نام بھی نہیں بھولتی ہیں اور قومیں فیصلے بھی نہیں بھولتی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس جس میں آج عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے، وہ بھی دیگر مقدمات کی طرح قطعی بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹا کیس ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے یا شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، نہ پہلے کیسز میں ایسا ہوا ہے نہ اب ایسا ہوگا۔ دیگر کیسز کی طرح یہ کیس بھی ایک سیاسی انتقام اور انصاف کا قتل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس غیر منصفانہ طریقے سے اس ٹرائل کو چلایا گیا ہے، جس طریقے سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو انصاف کے عدالتی قتل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اس سزا کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بریت کا کیس تھا، بریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اس کیس کو انصاف اور قانون کے قاعدوں کے مطابق، اصولوں کے مطابق سنا جاتا، ٹرائل کیا جاتا، تو کوئی قانون ایسا نہیں تھا جس کے تحت عمران خان صاحب کو سزا دی جا سکتی تھی یا ان کی اہلیہ کو سزا دی جا سکتی تھی۔ ان کی اہلیہ تو کوئی جو ہے وہ عہدہ نہیں رکھتی تھیں سرکار میں، صرف ایک ٹرسٹی تھی، اور ٹرسٹی ہونے کا اتنا بڑا جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں کہوں گا پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ وہ سزا صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کو تکلیف دینے کے لیے کی گئی ہے، جس کا ذکر آج انہوں نے خود بھی کیا وہاں پہ۔ اور آپ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی بشرا بی بی جب پشاور سے اڈیالہ کے لیے پہنچی، جب انہوں نے کہا کہ یہ پہنچ نہیں سکی اور وہ پورے 11:15 وہاں پہنچ گئی تھی، وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے گئیں، اپنا سامان، اپنی ہر چیز لے کے گئیں کہ یہ فیصلہ اگر خلاف ہوتا ہے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ڈر نہیں تھا، حق کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کے میاں جو ہیں وہ آلریڈی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا پا رہے ہیں پچھلے کئی سینکڑوں دنوں سے۔ سو آج بھی انہیں وہاں پہ انہوں نے جس وقت سزا سنائی گئی، ان کو کسٹڈی میں لیا گیا، وہ صرف اور صرف خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے۔ اس کیس میں نہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ، نہ ان کی بیگم صاحبہ کا، نہ ان کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے آئے، نہ ان کے بیگم کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے۔ باہر سے پیسہ آتا ہے، نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، 15 ملین پاؤنڈ کا گھر جو ہے وہ جب 30 ملین پاؤنڈ میں بیچا جاتا ہے تو این سی اے اس کے اوپر ایک ریٹک قسم کی یا ایک آؤٹ آف دا بلو قسم کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے اس پہ ایکشن لیتی ہے، اس پہ وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے۔ ملک ریاض صاحب کا آپ نے سنا نام آیا، پھر وہ آؤٹ آف کورٹ معاہدہ ہو جاتا ہے، اس معاہدے کے تحت وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ میں، کیبنٹ کا ذکر آتا ہے، پیسوں کی منتقلی جو ہے وہ کیبنٹ کے فیصلوں سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، سو وہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیب ترامیم نہیں دیکھ لیں تو جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں ان کو اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے۔ یہ قانون اور یہ ترمیمیں بھی ان کی گئی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کسی قسم کی امیونٹی، عمران خان نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے، عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ میری ابھی بات ہو رہی تھی خان صاحب کے وکیل سے، سلمان صفدر صاحب سے، تو انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی، انہوں نے کہا کہ اس کیس میں جو چیز نہیں ہے وہ کرپشن نہیں ہے،
بھائی کرپشن کیا ہے؟ ذاتی گین، فائنینشیل گینز، کرمنل پروسیڈز، مس اپروپریشنز. میں بھی چند دن پہلے آپ کو یہیں اسی ہال میں بتا کے گیا کہ جو نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے ایک بیان دیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ نہ تو یہ کرمنل پروسیڈز ہے، نہ یہ مس اپروپریشن ہے، اور نہ یہ فائنینشیل گینز ہے. سو اٹ از ناٹ ایون اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کرپٹ پریکٹسز کہاں سے آ گئی؟ اس ملک میں ایک یونیورسٹی بنانا، ایک ٹرسٹ کے تحت یونیورسٹی بنانا، جس کو آج یہ کہہ رہے ہیں شیم ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کے نیچے یونیورسٹی بنانا تاکہ اس یونیورسٹی میں بچے جو ہیں وہ سیرت النبی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے مختلف سبجیکٹس میں 100% مفت دینی تعلیم حاصل کر سکیں. یہ گناہ ہے عمران خان کا. عمران خان کی فیملی کو اس ملک میں فلاحی کام کرنے کی سزا دی گئی ہے. اسی قسم کے ٹرسٹ جو ہیں وہ شوکت خانم کے بھی تھے، نمل کے بھی تھے، اس پہ بھی انہوں نے جان توڑ کوشش کی. پچھلے کئی سالوں میں بہت سے موقعوں پہ آپ نے دیکھا کہ شوکت خانم کے اوپر انہوں نے اپنی پوری جان لگائی، زور لگایا. اسی طریقے سے نمل کو تنگ کیا، اور یہ الٹیمیٹلی یہ اس کیس میں چیزوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں نتھی کر کے. سو اس ملک میں فلاحی ادارے قائم کرنے والی فیملی کو سزا دی جاتی ہے، دنیا میں انہیں عزت دی جاتی ہے. ساری دنیا ان کی کال کے اوپر، پاکستان ہی کیا، پاکستان کا بچہ کیا، بین الاقوامی دنیا بھی ان کی کال کے اوپر جو ہے وہ فلاحی کاموں میں شامل ہوتی ہے. مگر ہمیں اس ملک میں آج ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو، اس ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد کو فلاحی کام کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے. اس ملک کا بچہ سراپا احتجاج ہے. ہر وہ شخص جو عمران خان سے محبت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، آج وہ سراپا احتجاج ہے. اس کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا کہ اس ملک میں جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کو یہ سزا دی جاتی ہے، سزائیں سنائی جاتی ہیں، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ کو سزا سنائی جاتی ہے. اور پھر وہ ادارہ جس میں لوگ مفت دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی فورفیٹ کر لیا جائے. مگر عمران خان نہیں جھکے گا. یاد رکھیے گا، اگر آپ عمران خان صاحب کو ان ہتھ کنڈوں سے جھکانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کیس کے آغاز سے لے کر اب تک قانون اور انصاف کے تمام اصولوں کو مکمل طور پہ فراموش کیا گیا. عمران خان صاحب کے خلاف تمام کیسز جھوٹے، لغو، ضعیف، کمزور، ان کی پلے کچھ نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے. اور یہ کیس بھی اسی قسم کا ایک کیس ہے. یہ ایک بے بنیاد، شرمناک اور بھونڈا کیس ہے جو کہ اسی طریقے سے ہائر کورٹ میں، ہائر فورم پہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. یہ فیصلہ جس طریقے سے باقی فیصلے پھینکے گئے، ہم اس سزا کو جس سے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ہائر فورم پہ چیلنج کریں گے، ہائر کورٹ پہ چیلنج کریں گے. ہم ہر ایک دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ جس وقت یہ ہائر کورٹ میں لگے گا یہ پہلی پیشی پہ فارغ ہونے والا کیس ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، امبیرسمنٹ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے اور کروایا ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دنیا دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے کہ فیصلہ لکھا کیا جائے گا. نہ یہ سیاہ حروف سے لکھا ہوا فیصلہ کوئی بھولے گا اور نہ اس فیصلے کو کرنے والوں کو کوئی بھولے گا. وہ ججز جو اس قسم کے فیصلے لکھتے ہیں تاریخ ان کو بھی نہیں بھولتی ہے، قومیں ان کے نام بھی نہیں بھولتی ہیں اور قومیں فیصلے بھی نہیں بھولتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کینگرو کورٹ سے سنائی گئی سزائیں جو ہے وہ عمران خان کو جھکا نہیں سکتی ہے. عمران خان حق کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. آج میرے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ دو وزیر کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ وزیر قانون بھی تھا اور ایک وہ انفارمیشن کے وزیر صاحب بھی تھے.
ادھر سے پیسہ آیا, ادھر سے پیسہ آیا. وہ بھائی ادھر ادھر سے آیا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے گھر کتنے پیسے آئے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا اس سے ایک کوڑی بھی استعمال کی ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے. بار بار آپ بند لفافے کی بات کرتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ بند لفافہ تو اب آپ کی تحویل میں ہوگا نا. اب تو کیبنٹ ڈویژن آپ کے پاس ہے, وزارت عظمیٰ پہ آپ انسٹالڈ ہیں. وہ بند لفافے کا ذکر کرتے ہیں تو کھولو نا بند لفافہ. کس نے کہا کہ بند لفافے کو بند رہنے دو؟ بھائی پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آیا. کیا آپ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بلا کے کیا تحقیق اور تفتیش کی ہے؟ پیسہ تو ان کے اکاؤنٹ میں انویسٹ ہوا, بانڈز خریدے گئے. آپ یہ بتائیں کہ کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا آپ نے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا جو رول ہے سپریم کورٹ کا اس وقت, کیا آپ نے اس کی بھی تحقیق کی؟ کیا آپ نے اس کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کیا, یا آپ کو صرف عمران خان نظر آیا تھا جس کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا؟ یہ قوم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ جیسے اس قوم نے تم لوگوں کو 8 فروری کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. فسطائیت اور جبر کے باوجود بھی, بدماشی کے باوجود بھی, جس پاکستانی میں جتنی ہمت تھی, جتنا حوصلہ تھا, کسی نے چھپ کے, کسی نے باہر نکل کے, کسی نے گھروں میں چیزیں ارینج کی ہیں, کوئی پروسیشن نکال سکا تو نکالا, کسی نے ہمارے پولنگز پہ ہمارے لوگوں کے پاس میں پنجاب کی بات بھی کر لیتا ہوں, جا سکے تو گئے, نہ جا سکے تو دوسروں سے پرچیاں, مگر اپنی رائے کا اظہار نہیں روک سکے تم لوگ, اور تم لوگوں کو پھر الیکشن چلانا پڑا. سو لوگوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, لوگ آج بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور ہم بالکل اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دوبارہ کہتا ہوں, اس کو سیاہ سمجھتے ہیں, اور ہم اپنی تمام قانونی کارروائیاں بھی کریں گے. اور جو لائے عمل ہے احتجاج کے حوالے سے, اس کا بھی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کریں گے اسلام آباد میں, اس کے بھی لائے عمل پہ وہ بات کریں گے.